نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم جمل متداولة حول محلات الوضوء، مختلف استعمال ہونے والے جملہ وضو خانے کے بارے میں۔ آج کے جو جملے ہیں وہ بہت ہی اچھے، جدید اور بہترین اسلوب کے جملے ہیں جو کہ وضو خانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ وضو خانے میں کئی چیزیں ہیں، نلکے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ کار ہے، تو اس مقام پر جو مختلف استعمال ہونے والے جملے ہیں وہ جو ہے آج آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان تمام جملوں کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور ان کو پھر یاد کریں۔ زبانی یاد کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کو آپس میں استعمال کریں۔ پہلا جملہ ہے الماء منقطع فی الصنابیر۔ الماء منقطع فی الصنابیر۔ الماء پانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع میاہ آتی ہے۔ منقطع، انقطع ینقطع، انقطاع اس باب انفعال سے ہے۔ ان کا معنی ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا، اور منقطع اس کا معنی ہے کٹ جانے والا، ختم ہونے والا۔ فی الصنابیر، صنابیر جمع ہے سنبورتن کی، تو اسی طرح سنبورہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح انابیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نلکے کو کہا جاتا ہے، صنابیر جو ہے وہ نلکوں کو کہتے ہیں۔ الماء منقطع فی الصنابیر، نلکوں میں پانی ختم ہو گیا۔ الماء منقطع فی الصنابیر، نلکوں میں پانی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کا جو زبان آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس زبان کا جو دوسری زبان میں جو تعبیریں نکالی جاتی ہیں، لغوی ترجمہ کبھی نہیں کیا جاتا۔ جیسے اب اس جملہ ہے، یہ جملہ ہے، اس کو اگر میں لفظی ترجمہ کروں گا تو اس کا معنی ہوگا الماء پانی، منقطع کٹ جانے والا ہے، فی الصنابیر نلکوں میں۔ لیکن اس کو ہم اپنی زبان میں جو اس کی تعبیر نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی نلکوں میں پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، نلکوں میں پانی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح دوسرا لفظ ہے، اس کا جواب ہے اذن اخبر الحارس لیشغل المضخۃ۔ اذن تب، اخبر یخبر، اخبار باب افعال سے، اس کا معنی ہے خبر دینا کسی کو۔ اخبرو جمع کسی کا، خبر دو۔ الحارس، حارس چوکیدار کو کہتے ہیں، جابی یعنی حارس بھی کہتے ہیں، مرابط بھی کہتے ہیں، جو عام طور پر جو چوکیدار ہوتا ہے۔ لیشغل المضخہ، تاکہ وہ مشین چلائے۔ مضخہ پمپ مشین کو کہتے ہیں جو زیر زمین سے پانی نکالتا ہے، مضخہ کہتے ہیں اس کو، اور اس کی جمع آتی ہے مضخات، اور اسی طرح مضاخ بھی آتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پمپ مشین۔ لیشغل المضخہ، تاکہ مشین چلائے، اور اسی طرح مضخۃ البترول یعنی پیٹرول پمپ کو کہتے ہیں، یعنی اور اسی طرح طرمبۃ ہوائیۃ، را کے ساتھ، طرمبۃ ہوائیۃ یا طلمبۃ ہوائیہ لام کے ساتھ، طلمبۃ ہوائیہ یعنی پمپ کو کہتے ہیں، یعنی جو پمپ لگایا جاتا ہے ہوا بھرنے کے لیے۔ تو اخبر الحارس، چوکیدار کو خبر دو تاکہ وہ مشین چلائے۔ تو اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں سحب الماء بالمضخہ، یعنی پانی کھینچا اس نے پمپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مضخۃ ذات ضغط عال، یعنی پریشر پمپ کو کہتے ہیں مضخۃ ذات ضغط عال۔ اگلا لفظ ہے انتظر حتی یمتلئ الخزان العلوی۔ انتظر، انتظار کرو۔ انتظر ینتظر، انتظار سے، باب افتعال سے انتظار کرنا۔ امتلأ یمتلئ، امتلاء اس کا معنی ہے بھر جانا۔ حتی یمتلئ الخزان العلوی، خزان خزانچی کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح کوئی ذخیرہ کرنے والا جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں خزان، ٹینک کو کہتے ہیں، اسی طرح خزان
ڈیم وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو حتی یمتلی الخزان العلوی، علوی اوپر والا، یعنی اوپر والا ٹنکی بھر جائے، ٹھیک ہے۔ خزان، خزانۃ الماء یعنی پانی کا جو خزانہ یعنی ٹینکی، والغاز یا گیس کا جو خزانہ ہے یعنی اس کو پمپ کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس میں سلنڈر۔ تو خزانہ یہ ادخار، یہ جو ادخر یدخر، ادخار، احتکار، اختزان، خزن یخزن، تخزین، ان سب کا معنی یہ ہوتا ہے خزانہ کرنا، جمع کرنا، یعنی بعض کے لیے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح الماء لا یطاق من شدت البرودۃ، الماء قارس، الماء پانی، لا یطاق یعنی لا یتحمل یعنی برداشت نہیں کیا جاتا، یعنی فوق الطاقہ یعنی طاقت سے جو اوپر ہو اس کو کہتے ہیں لا یطاق، یعنی پانی جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ من شدت البرودہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ الماء قارس پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ قارس، قرس یقرس تقریسا یعنی منجمد بنانا، قرس یقرس ٹھنڈا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور الماء لا یطاق، لا یطاق یعنی فوق الطاقہ، الطاقت طاقت کو کہتے ہیں، الطاقت الذریہ یا طاقت نوویۃ ایٹمی طاقت ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے اخبر الخادم لیوقد السخان، اخبر پھر وہی آگے پیچھے گزر گیا، خبر دینا، خادم کو خبر دو تاکہ وہ سخان چلائے، سخان کہتے ہیں گیزر جو پانی گرم کرتا ہے، اوقد یوقد ایقاد چلانا۔ هل تفضل الماء الدافی ام البارد فی الوضوء، کیا آپ گرم پانی کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں یعنی زیادہ پسند کرتے ہیں، ام البارد یا ٹھنڈا پانی وضو میں، ٹھیک ہے۔ یعنی هل تفضل الماء الدافی یعنی گرم پانی پسند کرتے ہیں یا ٹھنڈا وضو میں۔ فی الشتاء افضل الماء الدافی، سردی میں میں ٹھنڈے پانی یعنی گرم پانی کو پسند کرتا ہوں، زیادہ فضیلت دیتا ہوں۔ وفی الصیف الماء البارد، اور گرمی میں جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح نمبر 4 لفظ ہے طفح الماء فی البالوعۃ، طفح یطفح، اس کا معنی ہے برتن بھر کر پانی جو ہے گرنا۔ جب کوئی برتن بھر جاتا ہے تو بھرنے کے بعد اوپر سے جو سائٹوں سے پانی گرتا ہے اس کو کہتے ہیں طفح یطفح، فتح سے یعنی برتن بھر کر جو ہے نا وہ سائٹوں سے گلاس جھلکنا جس کو اردو میں بولتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں البالوعہ۔ بالوعہ جو ہے وہ خاص طور پر وہ لوٹے وغیرہ کو کہتے ہیں جو عام طور پر واش روموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو طفح الماء فی البالوعہ یعنی پانی جو ہے وہ گر رہا ہے بھر کے لوٹے میں۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ھذا لأن فوہتھا قد انسدت، ھذا یہ لأن اس وجہ سے کہ فوہتھا یعنی اس کا منہ جو ہے وہ قد انسدت یہ بند ہو گیا ہے۔ انسد ینسد انسداد یعنی بندش کو کہتے ہیں، بند کرنا، یعنی انسداد مختلف قسم کی جملے استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں۔ کثرت الاکیاس قد سدت المجاری، کثرت کو کہتے ہیں، اکیاس کیس کی جمع ہے، کیس کہتے ہیں بٹوے کو، تھیلے کو، حقیبہ جمع حقائب یعنی محفظہ، یعنی حقیبہ کیس یہ سارے ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھیلیاں، تھیلے وغیرہ۔ قد سدت المجاری، مجاری جو ہے وہ اس میں ظرف ہے یعنی جاری ہونے کی جگہ، یعنی جو ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں نالے۔ سد یسد بند کرنا، یعنی کثرت الاکیاس تھیلوں کی کثرت نے لائنوں کو بند کر دیا، قد سدت المجاری لائنوں کو بند کر دیا۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ لو وضع الغربال او المنخل لمن سدت، لو وضع الغربال، غربال کہتے ہیں چھلنی جس سے چھلا جاتا ہے، چھنا جاتا ہے، چھنی جس کو کہتے ہیں، جالی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو منخل بھی کہتے ہیں۔ تو لمن سدت تو پھر یہ بند نہیں ہوتی۔ غربال یہ اس کی جمع آتی ہے غرابیل، اور منخل یعنی منخل الدقیق آٹے کی چھنی
مصفات الشائی، چائے کی جو چھنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مصفات الشائی۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں کہ غربل الشیء بالغربال، یعنی کسی چیز کو غربل الشیء بالغربال، یعنی کسی چیز کو چھنی سے چھننا۔ صف الشاء والسائل بالمصفات، یعنی چائے اور یا بہنے والی کسی چیز کو چھنی کے ساتھ جو ہے وہ چھاننا، اس کو اچھی طرح چھنی کرنا۔ لو وضع الغربال، یعنی اگر چھنی رکھ دیا جائے، المنخل، منخل اور غربال ایک ہی چیز، لمن سدت، تو پھر بند نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پانی کی بہاؤ کی جگہ پہ مختلف قسم کی جالیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ پانی بند نہ ہو جائیں، تو یہی مقصد ہے اس کا یہاں بتانے کا۔ تو اگلا لفظ ہے هذا الصنبور دائما يقطر الماء منه۔ صنبور پیچھے آ گیا، صنابیر اس کی جمع ہے، صنبور نلکے کو کہتے ہیں۔ هذا الصنبور، یہ نلکا، دائما يقطر الماء منه، ہمیشہ اس سے پانی ٹپکتا ہے۔ قطر يقطر، ٹپکنا، منه اس سے، دائما يقطر الماء منه، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ هذا لأن صمامه المطاطي قد تآكل۔ تو صمام جو ہے وہ المطاطی ربڑ کو کہتے ہیں، صمام جو ہے کیا کہتے ہیں، ڈیزائن جو عام طور پر نلکے کو جو اوپر سے گھماتے ہیں جس کو پکڑ کے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صمام۔ صمامہ المطاطی، اس کا جو ربڑ کا جو ڈیزائن ہے قد تآکل، وہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ الانابیب تسرب المیاہ، انابیب جو ہے وہ یہ بھی نلکے کو کہتے ہیں۔ انبوبہ جو ہے وہ اس کی مفرد ہے۔ تسرب المیاہ، سرب یسرب، تسریب کہتے ہیں خفیہ راستہ بنانا، یعنی تسرب المیاہ یعنی پانی ٹپکتا ہے، یعنی نلکوں سے جو ہے وہ پانی ٹپکتا ہے، اور وہ پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ الانابیب تسرب المیاہ، نلکے جو ہے وہ پانی ٹپکا رہے ہیں۔ لعلها انثقبت من مکان ما، انثقب ينثقب، انثقاب اس کا معنی سوراخ ہو جانا، شاید وہ کسی جگہ سوراخ ہو گئی ہیں۔ تو آگے جواب دے رہے ہیں کہ سوال کریں لماذا انثقبت، کیوں سوراخ ہو گئی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لأنها قدیمة وقد تصدعت، اس لیے کہ یہ پرانے ہیں، اور وقد تصدعت، اور یہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے۔ تصدع یتصدع، تصدع باب تفعول سے زنگ آلود ہونا، صدع یصدع سمع سے بھی اس کا معنی ہے زنگ آلود ہونا۔ جیسے تأکل الحدید، صدعت یدہ من الحدید، تأکل الحدید کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے، اور جیسے کہتے ہیں صدعت یدہ من الحدید، اس کا ہاتھ جو ہے وہ لوہے کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لأنها قدیمة وقد تصدعت۔ آٹھواں جملہ ہے لا اعرف لماذا كثرت الفقاعات في سيل المياه، لا اعرف، میں نہیں جانتا، لماذا كثرت الفقاعات في سيل المياه، کیوں یہ یعنی یہ لبلبہ زیادہ ہو گیا پانی کی بہاؤ میں، یعنی پانی جب عام طور پر جب ٹینکی سے ختم ہو جاتا ہے تو نلکا آپ نے کھولا ہوگا تو جوش مار رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقاعات۔ تو لماذا كثرت الفقاعات، یہ جوش مارنا کیوں زیادہ ہو گیا، فی سیل الماء، پانی کے بہاؤ میں۔ هذا لأن الخزان قد نفد ماؤه، اس لیے کہ جو ہے وہ ٹینکی کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹینکی کا پانی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نواں جملہ ہے یجب ان تغیر مرشحۃ المصفى، یجب ان تغیر مرشحۃ المصفى، تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ مرشحہ جو ہے عام طور پر چھنی کا جو جالی ہوتی ہے جس سے اس کو چھنا جاتا ہے، مصفہ کو اوپر بھی گزر گیا، مصفہ کو جو ہے وہ منخل بھی کہتے ہیں اور غربال بھی کہتے ہیں۔ تو یجب ان تغیر مرشحۃ المصفى، یعنی چھنی کا جو جالی ہے اور اس کو چینج کرنا ضروری ہے۔
یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چنی کے جالی کو چینج کر دیں۔ لماذا یا اخی، کیوں ہے میرے بھائی؟ لأنها اسودت اما ترى، اس لیے کہ کالا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ للہ در المستخدم فقد لمع البلاط بجلفه، اللہ رب العزت یعنی یہ دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے خادم کو۔ فقد لمع البلاط، اس لیے کہ اس نے چمکا دیا ٹائل کو، بجلفی ان جڑوں سے مکمل۔ تو لمع یلمع تلمیع کہتے ہیں چمکانا یعنی چمکانا، البلاط یہ ٹائل کو کہتے ہیں، بجلفی یعنی جڑوں سے مکمل، یعنی آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ مکمل چمکا دیا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ آخری جملہ ہے یخلص فی عملہ بارک اللہ فیک، یہ مخلص ہے اپنے کام میں، اللہ رب العزت اس میں جو ہے وہ برکت دے۔ تو یہ آپ کے سامنے انتہائی بہترین 10 سوال اور جواب کے ساتھ جملے آ گئے، ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور ان کو استعمال کریں۔